اور اگر اسلام دوبارہ عروج پائے گا، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ اصول ہے، یہی وہ اسلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل امت کو سمجھا گیا۔ اب امت کی مرضی ہے کب جاگتی ہے کب نہیں جاگتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ نہیں دیا کہ ایک وقت آئے گا تم پر گروہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ حیران رہ گئے صحابہ، کیا بدر جتنے بھی نہیں ہوں گے؟ 313 بھی نہیں ہوں گے کہ ہم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے؟ نہیں نہیں، تم تو موسلا دھار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ اور پانی کے اوپر آنے والے بلبلوں جیسی ہوگی، کیونکہ تمہارے دل میں وہن نامی بیماری ہوگی۔ وہ کیا بیماری ہے؟ موت سے نفرت۔ افسوس ہے مسلمان اور موت سے نفرت کرے۔ کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت سے بچ جانا؟ کوئی 20 برس کا مسلمان ہو، 40 کا ہو، 70 کا ہو، کسی مسلمان کا کوئی عقیدہ ہے کہ موت سے بچ جانا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ یقین ہے مرنا ہے، ایمان ہے پختہ، موت سے مفر نہیں ہے۔ نہ باپ زندہ ہے، نہ دادے زندہ ہے، نہ پردادے۔ باپ زندہ بھی ہوں، کئیوں کے زندہ بھی ہوں گے، پردادے کے دادے کہاں پہ؟ سب کو پتہ ہے موت لازمی ہے، موت یقینی ہے۔ اور تیرے مر جانے کے بعد 50 برس 100 برس نہیں گزرتے، زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں، تیرے نام کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی تو موت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ موت سے ڈریں گے؟ مسلمان ہو کے موت سے ڈرنا کس وجہ سے؟ موت تو اللہ کے حضور میں اپنی جد و جہد، اپنی ساری زندگی کی تگ و دو کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ انسان ساری زندگی سٹرگل کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، موت سے کس چیز کا گھبرانا ہے؟ موت تو ایک موقع ہے، موت تو آپ کو ایک نتیجے کا، آپ کے رزلٹ کا اعلان۔ ہاں اس لیے ڈرتا ہے، اس لیے گھبراتا ہے کیونکہ اپنے اعمال کمزور ہیں، اپنے اعمال ناقص ہیں، اپنے اعمال دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگائے ہوئے ہیں، تو اس چیز کا خوف آتا ہے اب اللہ کے سامنے جا کے بڑھ کے کیا نتیجہ دوں گا، فیل نہ ہو جاؤں۔ اور اگر فیل ہونے کا خطرہ ہے تو دنیا بہترین عالم میں گزارو، دنیا اس طرح گزارو کہ موت کا کوئی خوف نہ رہے۔ اور موت کا خوف اس بندے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے اوپر جنت واجب ہے، صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا موت کا فاصلہ ہے۔ تو موت سے کیا گھبرانا ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے؟ ہاں یہ خوف موت کا نکل جائے تو یہ ساری دنیا کی قیادتیں زمین بوس ہو جائیں، آپ کے سامنے جھک جائیں، آپ سے مذاکرات شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے ہمسایہ ممالک کا پورا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے کہ کس ایک اصول، ایک اسلامی اصول کے اوپر کھڑے رہے اور ڈٹے رہے اور پشت پھیر کے نہیں بھاگے، تو اللہ رب العزت نے عزتیں بھی دی ہیں۔ آج مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، آج ہر دنیا کی طاقت انہی سے مذاکرات کرنے کی خواہش مند ہے۔ غزوہ بدر سے قبل کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ نہیں کہ یہ اچانک ہی مارکا پیش آ گیا، کچھ واقعات اس غزوے سے قبل بھی ایسے پیش آئے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غزوہ کی بنیادی طور پہ ابتدا بھی کفار مکہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک لفظ آیا غزوہ اور ایک لفظ ہوتا ہے سریہ، ان دونوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ زندگی میں متعدد غزوات اور سرایا کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا ہے۔ غزوہ بنیادی طور پہ اس جنگ کو کہتے ہیں، عام فہم جو عام معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود رسول اللہ تو شامل نہیں ہے لیکن روانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے قیادت بھی رسول اللہ کرے، خود بھی موجود ہوں اور اس کے قائد اور رہنما اور سپہ سالار بھی خود ہوں۔ اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قیادت میں روانہ کی ہو۔ اب ایک بات یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، بات آئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کی جنگ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیوں قرار دیا؟ یہ اس کو ایک اعزاز دیا، یہ اس کو ایک سند بخشی کہ جس طرح کفار مکہ کا، قریش مکہ کا شرک تھا، بدعت تھا، بتوں کی پرستش تھی، نہایت برے حالات تھے۔ یہ سارے کا سارا موضوع آپ کے سامنے پچھلے سے ویوستھا جمعے میں رکھا تھا کہ وجہ کیا جنگوں کی، وجہ کیا تلواریں بے نیام کرنے کی، وجہ صرف عقیدہ توحید تھا۔
وجہ توحید الوہیت تھی، عبادت کے اندر غیر اللہ کا شرک کرنا تھا، تو اللہ کے رسول نے رہتی دنیا تک اور امت کو یہ اعزاز و سند دی کہ اسی طرح کا شرک دنیا میں ایک بستی ہے ہندوستان نامی، جہاں پہ اسی طرح بتوں کی عبادت ہوتی ہے. جو کوئی بھی اس جنگ میں شامل ہوگا، جو کوئی بھی میری امت کا شخص اس جنگ میں شامل ہوگا، وہ سمجھ لے وہ جنگ یا سریہ میں شامل نہیں ہے بلکہ غزوہ میں شامل ہے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیادت کی ابتدا کر دی ہے، اور اس کی قیادت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بتوں کو خانہ کعبہ سے گرا کے کر دی ہے. آج کے بعد قیامت تک ہندوستان کے اوپر جو بت شکن ہوگا، وہاں پہ جا کے بت گرائے گا، اس کو میں اعزاز دیتا ہوں کہ وہ غزوے میں شامل ہوگا، سریے میں شامل نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا غزوہ ہند ایک جنگ ہے؟ کیا غزوہ ہند صرف ایک مارکہ تھا؟ یہ بھی غلط العام ہے. یہ ابھی غزوہ ہند ہونا ہے، ابھی غزوہ ہند ایک جنگ کو نہیں کہتے. یہ کنسپٹ بھی کلیئر کر لیجئے. ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی وہ ہر یلغار جو شرک اور کفر کے ان بتوں کو گرانے کے لیے، اس کو تحقیق کرنے کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور اس خطے کے اوپر دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے جتنے بھی حملے ہوں گے، جتنی بھی جنگیں ہوں گی، جتنے بھی حکمران آئیں، جتنے بھی سپہ سالار آئیں، ان سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ غزوہ ہند میں شامل ہیں. گویا وہ ایک جنگ نہیں ہے، وہ حملے متعدد ہوں گے، چاہے سومنات کے ہوں، چاہے غزنوی کے ہوں، چاہے بابر کے ہوں. آج لبرل مافیا سومنات کے یا غزنہ کے جو حملے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں یہ ڈاکو آئے تھے افغانستان سے ہندوستان کا مال لوٹنے کے لیے. ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند اور اعزاز دیا ہو کہ یہ حملہ آور کسی عام جنگ میں شامل نہیں ہے، یہ غزوے میں شامل ہیں. یہ بدبخت کہتے ہیں جی وہ ڈاکو تھے، جی وہ مال لوٹنے آئے تھے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان کا تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کو ہدایت دے. ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. ویسے تو کئی مرتبہ انسان نا امید ہو جاتا ہے ان کے رویوں سے. خیر، غزوہ بدر سے پہلے بعد ایسے واقعات آئے تھے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر بھی اقدام کفار مکہ کا تھا. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سعد بن معاذ، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے بڑے صحابیوں میں سے تھے، ان کی امیہ بن خلف سے مکہ کے سردار سے بڑی دوستی تھی. وہ سعد جب امیہ بن خلف کے پاس گئے مکہ میں، کہا یار مجھے نہ کسی ایسے وقت میں عمرہ کروانے کی اجازت دینا جس وقت ذرا قریش مکہ سوئے ہوں، میں اطمینان سے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر لوں. دوپہر کا وقت تھا. امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو لے کے نکلے. اتفاقاً ابو جہل بھی اس وقت اٹھا ہوا تھا، وہ بھی آ گیا. یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ سعد بن معاذ. اچھا یہ وہ ہے جس نے بے دینوں کو معاذ اللہ مدینہ میں پناہ دی ہوئی ہے. امیہ بن خلف اے ابو سفیان، اس کا کنیت یہ تھی، اگر تو نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی تو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا. تو سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا. کیا بات کرتا ہے تو میری گردن کاٹے گا؟ تیرے جو قافلے شام کی طرف جاتے ہیں قریش مکہ کے، ہمارے رستوں سے ہو کے جاتے ہیں، تیرا کوئی قافلہ وہاں سے گزر نہیں سکتا اگر تو نے میرے سے اونچی آواز میں بھی بات کی، بدتمیزی بھی کی. گویا ابو جہل نے اس وقت اپنے یہ نیت اور ارادے کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ جو بے دین معاذ اللہ جن کو وہ کہتا تھا تم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم ان قریب تمہارے اوپر لشکر کشی کریں گے. اس سارے واقعے کے اندر اس کی یہ بدنیتی، حالانکہ کوئی یہ ایک عام بات ہے کہ اہل مکہ اہل یثرب کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اہل یثرب کے بارے میں یہ قول اسلام سے قبل ان کے موجود ہیں کہ اہل یثرب، اہل مدینہ، تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہمیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی اہل مدینہ کی عزت تھی، اہل مدینہ ان کا تجارتی قافلہ بھی تھا. لیکن یہ جو ابو جہل کا سعد بن معاذ کے ساتھ رویہ ہے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا تھا کہ ان کے سینوں میں انتقام کی اور بدلے کی، چونکہ ہجرت کو وہ عملی طور پہ نہیں تھے روک سکے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے سیرت میں رکھے تھے. ہجرت کو روکنے کی جتنی انہوں نے کوشش کی، ظلم ستم تشدد کے ساتھ، وہ نہ روک سکے، تو ان کے اندر انتقام کی ایک آگ جلتی جا رہی تھی. انشاءاللہ غزوہ بدر کے جو دباچہ ہے اور غزوہ بدر کا جو مارک ہے، اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات کے اندر آپ کے سامنے تفصیلاً اس باب کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت